امجد علی عثمان خیل اور ملکنڈ پیڈیا ساتھ ساتھ۔ دوستو، آج 1 اگست اور جنگ ملکنڈ 1897 کا 7واں دن ہے۔ آج جو حالات وقوع پذیر ہوئے تو وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، آج ہی کے دن بروز اتوار قبائلی لشکر نے چکدرا میں دمکوٹ پہاڑی پر موجود ایک سگنل ٹاور پر حملہ کیا۔ اس سگنل ٹاور کو آج کل چرچل پکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سگنل ٹاور میں داخلے کے لیے ایک دروازہ تھا جو زمین سے 6 فٹ اونچائی پر تھا اور ایک سیڑھی اس سے نیچے کی طرف لگائی گئی تھی۔ سگنل ٹاور کی دیواروں میں چاروں طرف لوپ ہول تھے جس کے ذریعے سگنل ٹاور میں موجود سپاہی قبائلی لشکر کے حملے کا دفاع کر سکتے تھے۔ اس وقت سگنل ٹاور میں برٹش انڈین کے 45 ریجمنٹ کے 10 سپاہی لانس نائک ویر سنگھ کی کمان میں موجود تھے۔ جب چکدرا قلعہ پر قبائلی لشکر کے حملے نے زور پکڑا تو پھر سگنل ٹاور کی حفاظت کے لیے 6 اور سپاہیوں کو بھیجا گیا۔ چرچل ایک جگہ لکھتا ہے، سگنل ٹاور میں موجود سپاہی پریم سنگھ روزانہ سگنل ٹاور کے چھت پر جاتا اور ہیلیوگراف سے سورج کی روشنی میں ملکنڈ قلعہ پیغامات بھیجتا تھا۔ سگنل ٹاور سے جو آخری پیغام ملکنڈ بھیجا گیا وہ ہیلپ اس تھا، جو پھر ملکنڈ سے مائیکل جان نے برطانیہ بھیجا، اور اس پیغام کے پہنچنے سے پھر سر بینڈن بلٹ کی کمان میں ملکنڈ فیلڈ فورس ملکنڈ ایجنسی پہنچی اور یہاں جنگ کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سگنل ٹاور میں موجود سپاہیوں کو 31 جولائی کی صبح 6 بجے آخری بار پانی اور دوسرا سامان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک سگنل ٹاور کے ساتھ چکدرا قلعے کا رابطہ منقطع تھا، جس کی وجہ سے چکدرا اور ملکنڈ قلعوں کے درمیان رابطے نہ ہونے کے برابر تھے۔ مگر 45 سکھ ریجمنٹ کے سپاہی پریم سنگھ نے غیر معمولی بہادری کا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ ملکنڈ کے جنگ کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ کہانی یوں ہے کہ پریم سنگھ سگنل ٹاور میں ہیلیوگراف کے ذریعے پیغامات ملکنڈ قلعہ بھیجتا تھا۔ 31 جولائی کے دن سگنل ٹاور پر چاروں اطراف سے قبائلی لشکر نے حملہ کیا۔ یہ حملہ دن کے 4:30 بجے ہوا، لیکن پریم سنگھ نے سگنل ٹاور کے ایک روشندان پر سے نکل کر چھت پر موجود ہیلیوگراف سے آخری پیغام ہیلپ اس ملکنڈ قلعہ بھیجا۔ اس وقت پریم سنگھ پر ہر طرف سے گولیاں برسائی جا رہی تھی، لیکن وہ ڈٹا رہا، جبکہ اسی دوران چکدرا قلعہ سے میکسم اور 9 پاؤنڈر گن سے بھی مسلسل گولہ باری ہوتی رہی اور سگنل ٹاور کو قبائلی لشکر کے حملے سے محفوظ بنایا گیا۔ پریم سنگھ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ہیلیوگراف کے ذریعے ہیلپ اس کا پیغام جیسے ہی ملکنڈ قلعہ بھیجا تو وہاں موجود مائیکل جان نے فوراً یہ پیغام ہند اور ہند سے پھر حکومت برطانیہ کو بھیجا۔ برطانیہ میں لوگوں میں بڑی تشویش کی لہر دوڑی کہ ملکنڈ کے محاذ پر برٹش انڈین سپاہیوں کو خطرات لاحق ہے۔ دوسری طرف ملکنڈ قلعہ میں موجود مائیکل جان نے چکدرا قلعہ کو ریلیف کالم بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سگنل ٹاور میں چونکہ صرف 16 سپاہی موجود تھے اور ان پر چاروں اطراف سے گولیاں برسائی جا رہی تھی، اس لیے چکدرا قلعہ کی نسبت
سگنل ٹاور میں موجود سپاہی بڑے عذاب میں گرفتار تھے۔ سگنل ٹاور سے بار بار یہ سپاہی پانی اور خوراک کے لیے پیغامات بھیجنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ چکدرا قلعہ میں موجود سپاہی بھی محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر وہ قلعے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو قلعے کے چاروں اطراف موجود قبائلی لشکر کے گولیوں کا نشانہ بنتے۔ پس چکدرا قلعہ میں موجود سپاہی ملکن قلعہ سے ریلیف کالم کے پہنچنے کے انتظار میں تھے۔ یکم اگست بروز اتوار 24 گھنٹے چکدرا قلعہ میں موجود سپاہیوں کے لیے بڑی مشکل سے گزارنے پڑے۔ اس دن قبائلی لشکر نے بڑی طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ وہ چکدرا چھاؤنی کے اطراف میں مورچے بنا کر حملوں کی تیاری کرنے لگے۔ رات کو انہوں نے سول ہسپتال پر قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ہی سگنل ٹاور کے اطراف میں پہاڑی مقامات پر بھی قابض ہو گئے، جس کی وجہ سے سگنل ٹاور کے ساتھ رابطہ منقطع رہا۔